बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग और अब एक और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग। चंद घंटे बाकी हैं जब आप ये मेरी वीडियो देख रहे होंगे। हो सकता है आप में से कुछ इसके बाद देखें, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई सिग्निफिकेंट मोमेंट है। आपको पता है कि मुसलसल टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की बाज़गश्त है। कुछ माशी माहिरीन या जिन्हें टेक्नोक्रेट माशी माहिरीन समझा जाता है, उनसे मुलाकातें भी हो चुकी हैं, ब्रीफिंग्स ली जा चुकी हैं, इंटरव्यूज किए जा चुके हैं। दूसरी तरफ इमरान खान को यह एतमाद है कि यह हुकूमत एतमाद नहीं जीत सकेगी जब उनसे सवालात पूछे जाएंगे कि आप मईशत के बारे में क्या रोड मैप दिखाते हैं, किस तरह कंट्रोल करेंगे सारा कुछ, किस तरह हालात को आप काबू करेंगे, और फिर जो आईएमएफ के प्रोग्राम को चालू करने के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। मुश्किल फैसले इस तरह के वो महंगे मंसूबे जो नून लीग ने लगाए थे बिजली के, आईएमएफ कह रहा है उनकी पूरी कीमत वसूल करो। जिम्मेदार फिर भी यही हैं। मुश्किल फैसले भी जो करने पड़ रहे हैं वो इन्होंने जो जल्दबाजी में महंगे मंसूबे लगाए थे उनकी कीमत हमें देनी पड़ रही है। इसी तरह से हमारे नॉन प्रोडक्टिव खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, उनको मैनेज करना है हमने। टैक्स कलेक्शन जो नहीं बढ़ाई गई इनफ पिछले 30-40 साल में, वो बढ़ाने की बात कर रहा है। हमारा ऑलरेडी दिसंबर का शॉर्ट फॉल आया है 250 अरब से ज्यादा का, जो दिसंबर का शॉर्ट फॉल है। तो हालात बहुत ज्यादा दिगर गू हैं मईशत के, और इस तरह नहीं चल सकता। अगर तो नून लीग ये वजन उठाने के लिए तैयार है कि वो आईएमएफ कि हूबहू सारी जो भी शराइत हैं, जिसमें डॉलर की कीमत है, जिसमें कीमतें बढ़ाना है, टैक्स एक्स्ट्रा लगाना, ये मानती है, तो इसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट है। नून लीग अगर ये पे करने के लिए तैयार है फिर तो आईएमएफ का प्रोग्राम चालू होने के चांसेस हैं भी, लेकिन जितने धोखे आईएमएफ को दिए गए हैं, आईएमएफ इस हुकूमत पे कितना और एतबार करेगा ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये फैसला कुन वक्त है, और ऐसे में इमरान खान ने कुछ बातें की हैं जो एक तरफ इशारा ये दे रही हैं कि इमरान खान इज स्मेलिंग विक्ट्री। ये विक्ट्री उन्हें क्यों महसूस हो रही है, पहले आप ये जरा शॉर्ट क्लिप मैंने चूज किया, आप सुने। ये एक ओपोजिशन में बैठे हुए लीडर की बातें नहीं है, बल्कि ये उस बंदे की बातें हैं जो इक्तदार में अनकरीब अपने आप को देख रहा है। तो ये जरा मैं चाहता हूं आप सुने पहले ये छोटा सा क्लिप जो है, और उसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कल की मीटिंग की अहमियत क्या है, और ये टेक्नोक्रेट और ये जो मामलात किस तरफ जा रहे हैं, और ये एमक्यूएम क्यों अचानक अंगड़ाई ले रही है। क्या ये खबर है या ये खबर ही नहीं है, वैसे ही लोग इस पे बात कर रहे हैं, और मजीद कुछ बातें आपसे करता हूं। लेकिन पहले आप ये सुने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मुश्किलात जो सामने खड़ी हैं, एक आपको पैगाम देना चाहता हूँ, और मैं उन पाकिस्तानियों को भी जो 7.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चले गए हैं इन पिछले 7 महीने में, और ये जो हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है और हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी बाहर जा रहे हैं मुल्क से, मैं उन सबको कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब कौम में मुश्किल वक्त आता है ना, तो आप छोड़ के बाहर नहीं भाग जाते, आप खड़े होकर मुकाबला करते हैं उसका, और फिर मुश्किलें हल हो जाती हैं। हमारे से बहुत बुरे हालात जर्मनी और जापान के थे दूसरी जंग अजीम के बाद। वहाँ भी तकरीबन कोई बिल्डिंग ही नहीं खड़ी थी, फैक्ट्रियाँ तबाह हो गई थी, शहर सारे तबाह हो गए थे। उनकी ये समझें कि कोई सोच ही नहीं सकता था कि उधर से कोई खड़ा हो सकता है, लेकिन वो दोनों मुल्क चंद सालों के अंदर अपने पैर पे खड़े हो गए। और वो क्यों खड़े हुए? क्योंकि दोनों कौमें थीं, उन्होंने बाहसियत कौम मुकाबला किया। मुश्किल वक्त का कौमें मुकाबला करती हैं। ये नहीं होता कि जब मुश्किल वक्त आता है तो आप मुल्क छोड़ के बाहर भाग जाएं। तो मैं अपनी सारी कौम को कहना चाहता हूँ, हमने मिल के इसका मुकाबला करना है। ये जो हमारे ऊपर चोर मुसल्लत किए गए हैं, इनका हमने मुकाबला करना है, हमने बाहर नहीं भाग जाना। मेरे ऊपर हर दूसरे दिन कोई नया केस आ जाता है, कभी डिस्क्वालीफाई करेंगे, कभी इसको निकाल लेंगे, कभी जेल में डालेंगे, मेरे लोगों के ऊपर केसेस हैं। तो क्या हम मुल्क छोड़ के तो नहीं बाहर भागे? मैं तो यहीं खड़े होकर इसका मुकाबला करूँगा। जान को ख़तरा है, लेकिन मैं यहीं मुकाबला करूँगा। और मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि ये अल्लाह ने हमें एक तोहफ़ा दिया है पाकिस्तान, और कायद आज़म ने कहा था कि कोई ताकत पाकिस्तान को तबाह नहीं कर सकती, क्योंकि कायद आज़म ने तब सोचा था कि हम आज़ादी को, बहुत बड़ी नेमत है कि हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली,
تو ہم بحثیت قوم مقابلہ کریں گے، لیکن ہم قوم نہیں بن سکے۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا ملک ایک قوم بننے جا رہا ہے، اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم ہر مقابلے کا ہر مشکل کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ عمران خان نے کہا کہ تیار ہو جائیں، آئی ایم ایف کا پروگرام بہت ضروری ہے، اگر نہیں لیتے تو اس سے زیادہ مشکل رستہ ہوگا، لیکن آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد مہنگائی کی ایک اور لہر آئے گی، اس کے لیے بھی آپ تیار ہو جائیں۔ عمران خان پوری طرح سے مینٹلی اب پریپیئرڈ ہیں کہ جو بھی مشکلات اس ملک کو آئی ہیں اس سے نکالنے کا کام عمران خان قوم کو ساتھ ملا کے کر لیں گے۔ اب میں آپ کو یہاں پہ سمپل ایک ایکویشن رکھ کے بتا دیتا ہوں کہ عمران خان کی بھی سوچ کیا ہے، اور میں آپ کے سامنے وہ چیز رکھ دیتا ہوں۔ ملک کا نیا آرمی چیف اگر محب وطن ہوا تو ان چوروں کے ٹولے سے صبح جو میٹنگ ہو رہی ہے اپنی سپورٹ ہٹا لے گا اور پیچھے ہٹ جائے گا۔ اگر محب وطن ہوا، میں سیدھی کھلی بات کرتا ہوں، آپ کو پتا ہے کہ گھما پھرا کے ادھر سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 2+2 سچویشن ہے۔ پاکستان کی معیشت اس ٹائم کہتے ہیں کہ لگ گئے ہیں، ہماری معیشت کے لگ گئے ہیں۔ ان 8-9 مہینوں میں جو تباہی نکال دی ہے، ہم بڑی مشکل سے، جیسے میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ پرسرات کا جو امیج آتا ہے نا آپ کے ذہن میں کہ ایک بال جتنا لمبا ہوگا اور وہاں پہ لوگ ڈول رہے ہوں گے، کوئی تو اڑ کے چلے جائیں گے، کوئی دوڑ کے، لیکن کوئی اس پہ ڈول رہے ہوں گے، گرنے کا خطرہ ہوگا۔ پاکستانی معیشت پرسرات پہ کھڑی تھی مارچ اپریل میں، تو عمران خان نے کہا تھا اور بتایا تھا جا کے ان کو کہ بڑی مشکل سے ہم نے بیلنس کیا ہوا ہے۔ چلیں آپ پرسرات نہیں، آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جیسے کرتب دکھانے والے جب ایک پتلی سی تار پہ چل رہے ہوتے ہیں ایک ڈنڈا لے کے، تو وہ بیلنس کر رہے ہوتے ہیں۔ اس ٹائم اگر کوئی ان کو دھکا دے کے چھلانگ مار کے اس تار پہ خود چڑھنے کی کوشش کرے گا تو وہ بیلنس نہیں کر سکے گا بلکہ گر جائے گا۔ ہماری معیشت اس تار پہ کھڑی ہوئی تھی اور بڑی مشکل سے کھڑی تھی۔ مہنگائی کا عالمی مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہوا تھا، دنیا کساد بازاری کی طرف جا رہی ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں صورتحال کیا ہے کہ یورپ میں بھی لوگوں کو انرجی سپورٹ دینی پڑ رہی ہے، اپنے لوگوں کو، برطانیہ میں بھی میرے خیال میں دے رہے ہیں، لوگوں کے بلوں میں ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں اور اس طرح۔ اور یہ امیر ملکوں کا اگر یہ حال ہے تو آپ سوچیں پاکستان کا کیا حال ہونا تھا۔ یوکرین اور روس کی جنگ چل رہی ہے، ایسے میں عمران خان سمجھاتے رہے ان کو کہ نہیں سنبھال سکیں گے معیشت کو۔ اگر آئنسٹائن کو بھی لا کے بٹھا دیتے تو وہ نہیں سنبھال سکتا تھا، کیونکہ جب آپ وہ جو کریٹیکل بیلنس ہے اس کو خراب کر دیں تو گرنا ہی گرنا ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہاں گرنا ہی تھا۔ یہ فوج نے کیا ہے جو کچھ کیا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، بغیر لگی لپٹی لگائے آج ہماری معیشت جہاں کھڑی ہے۔ اسحاق ڈار کتنا اہل تھا یہ پتا ہے سب کو پتا ہے۔ مفتاح اسماعیل کی کتنی اوقات ہے یہ سب کو پتا ہے۔ شہباز شریف حقیقی معنوں میں کتنا سا ایڈمنسٹریٹر ہے، آپ کو یاد ہوگا میں ایک جملہ کہا کرتا تھا کہ بزدار ہو سکتا ہے مجھے پسند نہ ہو، بزدار آپ کو پسند نہ ہو، لیکن اگر کوئی مجھے کہے کہ مقابلہ شہباز شریف سے کارکردگی کا کریں تو بزدار کی کارکردگی شہباز شریف سے بہتر ہے۔ یہ چیز آپ کو بتاتی ہے کہ شہباز شریف کی کتنی اوقات ہے، یہ پتا ہے ہمیں بھی، اور جو اسے لائے تھے انہیں بھی پتا تھی اوقات۔ مسئلہ یہ نہیں تھا، مسئلے اور تھے اور بہت سارے، اور وہ تو اب سامنے آ گئے ہیں۔ تو اب سمپل، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، کچھ سوچنے کی بات نہیں ہے۔ پاکستان کا نیا آرمی چیف اگر محب وطن ہوا تو سب سے پہلے پی ڈی ایم جماعتوں کے اوپر جو اپنا دست شفقت رکھا ہوا ہے اداروں نے وہ ہٹا دیں گے، یہ حکومت گر جائے گی۔ اس کے بعد دو رستے ہیں، آپ ایک اور غلطی کرتے ہیں اور ٹیکنوکریٹ حکومت کی طرف جاتے ہیں، تو یہ گند تو آپ ہی نے مچایا ہے، تو آپ اپنی گند کے بارے میں اور مزید گند ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اس ملک کو آپ حقیقی معنوں میں صاف شفاف الیکشن کی طرف لے کے جاتے ہیں جہاں سے قوم کی مرضی کی قیادت اوپر آتی ہے اور پھر وہ آگے سارے مشکل فیصلے جو کرنے ہیں وہ کرتی ہے، جس سے ملک اس مسئلے کے جو یہ سارا بنا ہوا ہے، ایک کوہرام مچا ہوا ہے، ان سے نکل آتا ہے۔ یہ آپ کو صبح کی میٹنگ کے بعد پتہ چل جائے گا جس طرح کی چیزیں سامنے آئیں گی۔ ابھی تو پچھلی جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے بعد جو چیز سامنے آئی وہ یہ آئی کہ اب جو بھی معیشت پہ بات کرے گا اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا غداری کا مقدمہ بنا کے، تو انہیں اسحاق ڈار کی بھی اب اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اگلی میٹنگ میں کیا کوئی سنجیدہ باتیں ہوں گی یا اسی طرح کے کوئی ڈنگ ٹپاؤ پالیسیز ہوں گی، اور یہ چلتا رہے گا کھیل، کیونکہ یہ کھیل اگر چلتا ہے تو میں نے جو کہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ سمجھ لیں کہ باجوہ کا تسلسل ہے اور باجوہ سے بھی 10 ساتھ آگے ہے۔
پھر میرے ملک کا اللہ ہی حافظ ہے، پھر قوم ہی خود اٹھ کے کچھ کرے گی تو کرے گی، ورنہ یہ لوگ تو ملک کو تباہ کرنے کے در پہ ہیں، اس میں پھر کوئی شک باقی نہیں رہ جائے گا۔ اور ایم کیو ایم کی جو کہانی ہے آپ کو بتا دوں کہ اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلنے والا، نہ وہ چھوڑ کے جانے والے ہیں، نہ وہ علادہ ہو سکتے ہیں، نہ ان میں ہمت ہے یہ کرنے کی۔ ان کو سمپل ایک دیا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ صلہ ملے گا کہ کراچی ہم آپ کو دے دیں گے۔ یہ کسی کے باپ کا کراچی ہے کہ ایسے ہی دے دیں گے؟ مطلب کراچی کے لوگ ووٹ نہیں ڈالتے، ان کا کوئی دماغ نہیں ہے، عقل نہیں ہے، سوچتے نہیں ہیں، انسان نہیں ہیں، بھیڑ بکری ہیں۔ جب کہا کہ یہ غدار ہیں، رو کے لیے کام کرتے ہیں، ڈی جی ایس پی آر نے آگے بتائے، ثبوت بتائے کہ یہ رو کے لیے کام کرتے ہیں، ثبوت مل گئے ہمیں، اب وہ سارے لوگ اکٹھے کر کے سارے اور آپ انہیں پھر بٹھا دیں گے اور لوگ پاگلوں کی طرح انہیں ووٹ دے دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ یہی باپ پارٹی کا ہوگا جو پیپلز پارٹی میں بھیجا جا رہا ہے۔ بلوچستان میں آپ کو سرپرائز ملے گا اس دفعہ، یہ سارے آپ کے سردار اور الیکٹیبلز، یہ دیکھنا آپ بلوچستان کے لوگ ان کو ردی کی ٹوکری کی طرف میں ڈالیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ دوبارہ وہاں سے نکل نہیں سکیں گے۔ آپ نے مذاق سمجھ لیا اس ملک کو؟ دنیا بدل چکی ہے، 15 کروڑ لوگوں کے پاس سمارٹ فون ہے، آپ بھی بدل جائیں، پاکستان بدل چکا ہے۔ آپ کو رزلٹ نظر آ جائے گا اگلے الیکشن میں۔ آپ سے ناظرین انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔